تو ہمارے ساتھ فروغ نسیم صاحب موجود ہیں۔ فروغ نسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ صاحب آج کیا نئے فیصلے ہوئے ہیں؟ کیا حکومت نے ایک جامع قانونی جواب تیار کیا ہے کل کے لیے؟ کیا بتائیے گا؟ تھینک یو ویری مچ شاہزیب، اگر آپ اجازت دیں ایک دو میں باتیں تھوڑی سی تمہید کر دوں، ریلیونٹ ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے جس چیز کے لیے یہ سمریز بن رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس میں ایک 1952 کا پرانا ایک آرمی ایکٹ ہے، اور یہ وہ ہے جو انگریز کے زمانے سے بہت سی چیزیں انہیرٹ ہو کے آئیں، اور اس میں کچھ چیز آبسلیٹ بھی ہیں، کچھ ایسے ٹرمز ہیں اس میں ایک ڈیفیکلٹ اور پیچیدہ اس کا انٹرپریٹیشن ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آرمی کے اپنے ایک آرمی رولز کہلائے جاتے ہیں، وہ بھی پرانے ہیں، اس میں کچھ نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، بعض امینڈمنٹس جو ہیں ان کیپنگ ود ٹائمز ہیں، بعض نہیں ہیں۔ پھر یہ آرمی کے کچھ ریگولیشنز ہیں، اور ریگولیشنز جو ہیں جن کو ARR کہا جاتا ہے، آرمی رولز ریگولیشنز اس کا نام ہے، تو اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹیکنیکل ہیں اور کچھ آبسلیٹ ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے اور 18ویں ترمیم ہے۔ 18ویں ترمیم سے پورا آرٹیکل 243 بھی چینج ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان سپریم کورٹ نے اس کی اس طرح کاگنیزنس لی ہے۔ جو پرانے جس طرح کے آرمی چیفز کے ایکسٹینشن ہوتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی اسی طرح ہوا ہے، کوئی اس میں کوئی چینج نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس دفعہ سپریم کورٹ نے اس کو بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھا، اور ہم سپریم کورٹ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اس طرح رہنمائی کر رہی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے نہ کسی نے نہ کہ کوئی سرزنش کی ہے۔ یہ بہت اچھی فیک نیوز چلتی ہیں خام خواہ کی، چلتی رہیں، لیکن آج کے اجلاس میں بھی ناراض نہیں ہوئے وزیر اعظم؟ بالکل بھی سوال ہی نہیں، تعریف بھی کی، اور چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے کہا کہ آپ اتنی ساری رات بھی جاگی، محنت بھی آپ کر رہے ہیں، بڑا انکریج بھی کیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دوں کہ جو اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہر طرح سے ساتھ ان کا مشاورت بھی ہو رہی ہے، لیگل ٹیم میں اٹارنی جنرل صاحب بھی ہیں، بھائی ہیں ہمارے بڑے، میں ہوں، شہزاد اکبر صاحب بھی ہیں، اور پھر اور دوسرے کیبنٹ کے ممبران تھے، اور ایک کنسلٹیٹو پروسیس چل رہا ہے، اور اس میں مین جو سمجھیے پیوٹل بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کریں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بڑی رہنمائی کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کہا آج کی بڑے زبردست میں جو عدالت کی سماعت تھی وہ ہم نے رکھی عوام کے سامنے، تو آج پھر سپریم کورٹ کی رہنمائی آپ نے کس طرح کل کرنی ہے؟ قانونی ٹیم نے ایک جامع جواب تیار کر لیا ہے اس کے لیے؟ لیکن ایک چیز جو نہیں چلی میڈیا میں وہ یہ نہیں چلی، دوسری اچھی چیزیں چلی ہیں، ان کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ نہیں چلی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز نے خود یہ کہا، یہ پوائنٹ آف فرسٹ امپریشن ہے، ہمیں بھی ان قوانین کا اس طرح ادراک یا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے ساتھ اس کو پڑھیے، شروع سے اس کو دیکھیے، ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں، اس کی اسکیم کیا ہے، دیکھتے ہیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ مطلب سپریم کورٹ جو ہے ایک سمجھیے ایک پیٹرنل اور گارڈین والا رول جو ہمیں مگر ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ ڈگریاں چیک کرائیں لوگوں کی، تو کیا وزیر اعظم کسی سے بھی ناراض نہیں؟ اگر آپ سے نہیں ہے تو وہ کیا اپنے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بھی کسی سے ناراض نہیں ہے کہ سارا کا سارا جو اتنی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ خوش ہے وزیر اعظم، مطمئن ہے؟ بالکل نہیں، امبیرسنگ سچویشن کیا کریٹ ہوئی ہے؟ اگر قانون میں اتنی پیچیدگیاں ہیں اور سپریم کورٹ کا ایک ٹیک ہے کہ مسئلے کو کس طرح احسن طریقے سے سالو کرنا چاہیے تاکہ بالکل ابہام نہ رہے، اور اس میں جو پرانے جتنے نوٹیفیکیشنز ہوتے رہے، چاہے وہ ایوب خان صاحب تھے یا بعد میں ضیاء الحق صاحب تھے، پرویز مشرف صاحب تھے، کیانی صاحب تھے، جن کی بھی ایکسٹینشنز ہوئی ہوں، اور کتنے افسران کی لیفٹیننٹ جنرلز کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اور دوسرے جتنے جو لوور رینک کے بھی لیفٹیننٹ جنرل سے نیچے بھی لوگوں کی کتنوں کی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں، اور اس طرح سے ایک سیٹلڈ چیز سے ہوتے ہوتے سپریم کورٹ نے اس کا کاگنیزنس لیا
تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے. صاحب آپ سب ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ کیونکہ ظاہر آرمی چیف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آرمی چیف کی اس سارے کے سارے معاملے پر کیا رائے ہے آپ کی، اگر بات ہوئی ہے ان سے؟ میرے خیال میں آرمی چیف صاحب تو بہت ہی زبردست انسان ہیں، اور وہ انہوں نے تو جتنی مجھ سے ان سے ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے تو شروع میں کہا بھی تھا کہ یہ تو میری کوئی ایسی کوئی اس طرح خواہش نہیں تھی، لیکن جس طرح لوگوں نے پھر ان کو کہا، اور جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی جو سچویشن سامنے آئی، اور اس میں آرمی چیف سے کہیں زیادہ ایکچولی فیڈرل گورنمنٹ کی یہ انٹینٹ ہے، یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی جو ایک بڑے امپیلنگ سیکیورٹی ایشوز ہیں، ابھی آپ پلوامہ ہوا، ابھی یہ بالا کوٹ ہوا، کشمیر میں دیکھیے کیا حالات ہیں، آرمی چیف کی کتنی زبردست اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جو ڈپلومیسی چلتی رہی ہے. مطلب یعنی کہ آرمی چیف، جب آرمی چیف نے کہا کہ میری تو خواہش نہیں تھی، تو جیسے وزیر اعظم کسی سے ناراض نہیں ہے، آرمی چیف بھی ناراض نہیں ہے کہ یہ کیا سارا کا سارا کرائسس؟ نہیں، سوال ہی نہیں، کوئی اس کا سوال نہیں. اور یہ تو مطلب ایک دیکھیے کرائسس تو ہے نہیں، حکومت تو ہر طرح سے یہ دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو کس طرح ہم ان کی گائیڈ لائن سے ہم بینیفٹ لیں. وہ ہمارا پیٹرنل ادارہ ہے، گارڈین ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ دنیا جہاں میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ، امریکہ کی سپریم کورٹ گائیڈ کرتی ہے، یو کے کی پہلے ہاؤس آف لارڈز تھی، اب سپریم کورٹ ہے، وہ گائیڈ کیا کرتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سینسیشنلائز کرنے کی چیز نہیں ہے. تو آج کیا تو آرمی چیف کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ چیز مینج ہو جائے گی؟ ہم نے باقاعدہ طور پر اب قانونی ایک جامع جواب تیار کیا ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ بتایا گیا آرمی چیف کو آج؟ میرے خیال میں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کوئی یقین دہانی مانگ نہیں رہے، ان کو کوئی یقین دہانی کی نہ ضرورت ہے. وہ ایک زبردست انسان ہے اور پروفیشنل سولجر ہیں، ان چیزوں میں وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ کام حکومت کا ہے، آرمی چیف کا نہیں. آرمی چیف تو ماشاءاللہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں. تو آپ کا پھر آرمی چیف کی طرف سے کل کیا موقف ہوگا عدالت میں؟ کل دیکھیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ آپ نے سنی. آرمی چیف بھی ناراض نہیں ہے، وزیر اعظم بھی بالکل ناراض نہیں ہے. عدلیہ کی طرف سے آج کافی جو سخت ریمارکس تھے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بات کی.